اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ ادریس ناز, آپ دیکھ رہے ہیں ناز برداریاں. محترم ناظرین, رمضان المبارک کا آج دوسرا دن ہے, دوسرا روزہ. آج مہنگائی بازار جو ہیں, سستے بازار, وہ مہنگے ترین ثابت ہو رہے ہیں, لیکن دوسری طرف حکمرانوں کے عللے تللے ہیں. کل جناب آصف علی زرداری صاحب مزار قائد پر گئے تو جو شاہانہ پروٹوکول تھا الامان الحفیظ, اور دوسری طرف انہوں نے فرمایا کہ میں بطور صدر تنخواہ نہیں لوں گا. یاد رہے کہ سابق صدر عارف علوی صاحب نے اپنی تنخواہ ڈبل کروا لی تھی اسی پارلیمنٹ سے, لیکن آصف علی زرداری صاحب نے ایک قدم آگے اٹھایا ہے. انہوں نے کہا ایک تو میں تنخواہ نہیں لوں گا. اسی طرح محسن نقوی صاحب نے بھی کہہ دیا. دو تین اور لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم تنخواہ نہیں لیں گے, لیکن سرکاری خزانے پر کتنا بڑا بوجھ ہے. کل صرف ایک دن کا جو پروٹوکول تھا صدر پاکستان کا, وہ صدر پاکستان کے 10 مہینے کی تنخواہ سے زیادہ ہے, 1 سال کی تنخواہ سے زیادہ, صرف ایک دن کا پروٹوکول جب وہ قائد کے مزار پر گئے. تو یہی ڈرامے بازیاں شہباز شریف صاحب کرتے ہیں. جناب آصف علی زرداری صاحب نے بھی یہی کرنا شروع کر دیا. اس پہ ہم بات کریں گے, مہنگائی پہ بات کریں گے کہ رمضان مبارک شروع ہو چکا لیکن چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب چودھری اشرف مجید صاحب. بہت سارے حوالے ہیں چودھری صاحب کے, سماجی رہنما بھی ہیں, سیاسی رہنما بھی ہیں, بہت سارے پروگرامز میں آپ ان کو میرے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم چودھری صاحب. وعلیکم السلام. چودھری صاحب, کل آصف علی زرداری صاحب مزار قائد پہ گئے ہیں. ایک بہت بڑا پروٹوکول ہے اور انہوں نے اپنی بیٹی کو, یہ پاکستان کی ہسٹری میں نیا ہونے جا رہا ہے, خاتون اول آصفہ بھٹو جو ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ خاتون اول ہوں گی. ایک طرف ان کو اتنا شاہانہ پروٹوکول چاہیے, دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں یہ جو 8-9 لاکھ روپے ہیں یہ میں سیلری نہیں لوں گا. تو ذرا بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ شہباز شریف کے نقش قدم پر آپ چل رہے ہیں یا آپ نے طے کر لیا کہ ہم دونوں نے بالکل ایسے ہی کرنا ہے اور عوام کو بے وقوف بنانا ہے؟ ذرا اظہار خیال فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناز صاحب, آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا, ایف ایم کی ساری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ اکثر عزت دیتے ہیں, آپ کی بہت مہربانی سر. جیسا آپ نے یہ کہا کہ یہ ڈرامے بازی جیسے شہباز شریف کر رہا ہے ویسے یہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں. یہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے طریق صاحب کا کردار بھی ان کا, یہ پہلے بھی یہ صدر رہ چکے ہیں آصف علی زرداری, ان کا صاحب کا کردار دیکھیے کہ یہ صرف پاکستان پیپل پارٹی واحد پاکستان کی جماعت ہے جو معیشت پہ یا کم از کم غریبوں کچلے و مظلوم طبقوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کچھ سوچتی ہے. یہ دیکھیں کہ پہلے بھی صدور تو کافی آئی, یہ کچھ سوچتے ہوئے جیسا کہ میرے قائد بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آپ ہم وزارتیں نہیں لیں گے, یہ جو اربوں پہ 1 مہینے کے بچیں گے غریبوں کو لیو دیا جائے, آپ بھی کیبنٹ کا ہجوم کم سے کم کریں. یہ صرف جو 25-30 لاکھ روپیہ صدر کی تنخواہ ہے یہ نہیں کہا, بلکہ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو مثال کے طور صدر کی رہائش ہوتی ہے وہ صدر ہاؤس ڈکلیئر ہو گیا. 8 سے 9 لاکھ روپیہ سیلری ہے صدر کی, 25 لاکھ روپیہ. جی اچھا, انہوں نے ڈبل کروائی تھی جناب عارف علوی صاحب نے, لیکن ان کے جو اخراجات ہیں سر, ان کے جو اخراجات ہیں ایوان صدر کے وہ تو کروڑوں روپے ماہانہ ہے نا. وہ یہ دیکھیں یہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر عارف علوی جب وہ کراچی اپنی رہائش میں جاتے تھے وہ ایوان صدر ڈکلیئر ہو جاتا, تمام پروٹوکول ادھر سے جہاز اگر عارف علوی صاحب کی ہیں ایک جہاز میں تو 2 جہازوں میں عملہ پہلے ادھر چلا گیا ہے کراچی میں, تو وہ واقعی آپ کی بات ہے. یہ ہم ختم کرنے جا رہے ہیں سب کچھ. اچھا جی, نہیں کل تو نظر نہیں آیا جب آصف علی زرداری صاحب اگر وہ گئے ہیں نا تو وہ پہلی بار گئے ہیں, تو جو ادھر کا ہی پروٹوکول تھا وہ تو کوئی بھی جائے تو ادھر نہیں سر, ان کی جو گاڑیوں کا قافلہ تھا جو کنوائے تھا, میں نے کہا کہ اس پہ کروڑوں روپے خرچ آئے ہیں سیکیورٹی پہ, اور یہ انشاءاللہ یہ آپ آئندہ دیکھیں گے. میں بلکہ یہ کہنا چاہتا ہوں, جی کوئی بھی ہو, ہم کہتے ہیں کہ خدا کے لیے اگر عوام کا آپ کچھ سوچتے ہیں نا تو اس بات کو دیکھنا ہوگا, یہ لاؤ لشکر کو ختم کرنا ہوگا. اگر سچ مچ آپ عوام کے نمائندے ہیں, اگر آئندہ آپ کے عوام میں جانا ہے تو یہ سب کچھ ختم کرنا پڑے گا. چودھری صاحب دیکھیں نا, مریم نواز شریف صاحبہ اپنے چاچے سے 4 ہاتھ آگے ہیں. جب وہ کہیں جاتی ہیں, ایون وہ خواتین کے اسکول میں گئی, بچیوں کے اسکول میں گئی ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں, وہاں 20 بندے تھے ان کے ساتھ, مرد حضرات جو تھے وہ کلاس روم میں گھس گئے, اور وہاں جو ہیڈ مسٹرس تھی انہیں کہنا پڑا, انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ ملکہ عالیہ اگر آپ کی طبیعت پہ ناگوار نہ گزرے تو مرد حضرات کو باہر نکلوا دے, بچیاں پزل ہو رہی ہیں. پہلے پتہ کیا یہ غلط فہمی میں جو سوال پیدا ہوتے ہیں اس کے جواب بھی ہم خود ہی دے لیتے ہیں. اچھا جی, جیسے بعض اینکر تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو کاکڑ وزیر اعظم تھا اب اس کو زرداری صاحب جو نا سینٹ کا چیئرمین نامزد کر رہی ہیں,
تو وہ اپنے اپنے جو ذہن میں آتا ہے وہ کرتے ہیں. اگر یہ گئی پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا لو لشکر لے کے جانا ہی غلط بات ہے. پہلی بات تو اگر وہ چلے گئے نا, اب سوشل میڈیا پہ اسی نگران کے اسی ہیڈ مسز کے جو ہے نا وہ کلپس چاہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے تو ایسا کوئی جواب دیا ہے, یہ کہا بھی نہیں. اور کوئی بھی اگر ہو بھی تو وزیر اعظم کو مہرانی کو کون کہہ سکتا ہے کہ ایسے نہ کریں, وہ کہہ بھی نہیں سکتا کوئی بھی نا. تو یہ کہا بھی نہیں, جو لے کے گئے ہیں لو لشکر یہ نہیں لے کے جانا چاہیے, ان کا لو لشکر وہ تو سر گھر سے جب نکلتی ہیں. اچھا بلاول بھٹو زرداری صاحب واحد بندے تھے, یہ ماضی کی باتیں ہو رہی ہیں, ان کا اپنا پروٹوکول ہے, ان کے اپنے سیکیورٹی ہے, وہ سرکاری سیکیورٹی نہیں لیتے. آصف علی زرداری صاحب ایسا کیوں نہیں کرتے؟ وہ صدر پاکستان انشاءاللہ یہ کرنا پڑے گا. یہ دیکھیں وہ بلاول کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا ان کو. بلاول آپ دیکھیے کہ یہ صرف سکیورٹی نہیں بلکہ بلاول یہ کیا کرتے تھے کہ اگر کہیں باہر ٹور پہ جائیں, جتنے بھی ٹور انہوں نے کیا اپنے پلے سے ٹکٹ بنوائی. یہ بات ہم ایڈمٹ کر چکے ہیں اپنے پروگرام میں. بلاول بھٹو زرداری انشاءاللہ اس پیٹرن پہ چلنا پڑے گا ان کو. بطور وزیر خارجہ جب بھی کسی ملک میں گئے ہیں اپنے پلے سے ٹکٹ لیا. کیا آصف علی زرداری آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا؟ اچھا جو صاحب ایک سوال ہے, اربوں روپے رکھے گئے رمضان پیکیج کے نام پر, آج تک ابھی تک آپ کی نظر میں کوئی ہے ایسا گھر جس میں راشن پہنچا دیا پنجاب حکومت نے؟ یہ سوال آپ سے بنتا نہیں, یہ مسلم لیگ نون سے بنتا ہے. میں نے کسی ایک سے نہیں سنا کہ کسی کے گھر میں راشن. اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنتی تو یہ سوال پھر بھی آپ کو کرنا چاہیے. تو ہمیں جواب ہر ایک کو یہ کرنا چاہیے کہ بنیادی طور پہ اگر یہ آئیں یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر سچ مچ ان کو کرنا چاہیے. اللہ کی ذات کو دیکھتے ہوئے یہ لوگوں کو, جیسے آپ نے پہلے کہا کہ اگر امتحانی سینٹر میں گئے ہیں تو 20 بندے لے کے چلے گئے, وہ فوٹوگرافر لے کے چلے گئے, یہ نہیں کرنا چاہیے. کچھ اللہ کی ذات کے لیے بھی تو کام کرنے چاہیے. چور صاحب میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, مریم بی بی نے کل جو وزٹ کیے ہیں رمضان بازار میں وہاں 50 کے قریب فوٹوگرافر تھے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں, میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ امتحانی سینٹر میں بھی گئے ہیں یہ بالکل ایسی حرکت کرنی ہی نہیں چاہیے اور ساری توجہ دینی چاہیے. رمضان بازار میں اگر دیکھیں نا کہ دوست کہہ رہے تھے کہ ادھر سے لیا سامان لیا رمضان بازار لاہور سے, ان میں کنوں سارے وہ ایڈمنسٹریٹر کے پاس چلا گیا ادھر دے دی کہ یہ دے رہے ہیں, یہ دیکھیے تو پھر آ کے یہ توجہ یہ لو لشکر لے کے جا کے جو اپنی ذات کے لیے پبلسٹی کر رہے ہیں, یہ دیکھنا چاہیے کہ ٹیمیں بنانی چاہیے کہ ادھر دیکھنا چاہیے کہ سامان جو ہے وہ غیر معیاری تو نہیں بیچ رہے. چور صاحب اب یہ وائرل ہو چکی ہیں کہ مریم بی بی کے ساتھ جو کیمرے ہوتے ہیں وہ ہالی ووڈ کے فلموں میں ہوتے ہیں اور وہ ہر اینگل سے انہیں فلما رہے ہیں, اور ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ انڈیا کی فلم سٹار ہیں جو کمرشل ریکارڈ کروانے کے لیے آئی ہیں. ایسا لگ رہا ہوتا ہے جب مریم بی بی آتی ہیں. اگر یہ اسی ڈگر پہ چلتے رہے تو پھر انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں اس سے بھی برا حال ہوگا جو اب ہے ان کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. اگر انہوں نے عوام میں جانا تو پھر عوام کا خیال کرنا پڑے گا. صاحب ایک بہت اندر کی خبر ہے, ظاہر ہے آپ تک تو ہوگی, ہم تک تو 100 رستوں سے ہو کے پہنچتی ہے, تو آپ تک تو ڈائریکٹ ہوتی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے اس نے وزارتیں لینے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے. جناب آصف علی زرداری صاحب نے ایک مشروط قسم کی آمادگی ظاہر کی ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ آپ وزارتیں لے رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل ہو رہی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا جی, نہ آج تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن حرف آخر تو نہیں ہوتا سیاست میں کچھ بھی. ہم تو یہ ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ کیبنٹ کا حجم بالکل کم سے کم رکھیں, یہ ریلیف عوام کو دیں آپ جا کے. اچھا چور صاحب ایک بات ہے, آپ نے انکار کر دیا, لیکن 3 وزراء ایسے ہیں جو آصف علی زرداری صاحب کی ایما پر شامل کیے گئے ہیں, جن میں جناب محسن نقوی صاحب ہیں. محسن نقوی ان کے منہ بولے بیٹے ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب کے, انہوں نے وزیر داخلہ بنوا دی ہے. تو ابھی بھی آپ کہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وزارتیں نہیں لے رہی, تو ذرا تھوڑا سا عجیب نہیں لگتا؟ نہیں, یہ دیکھیں تعلق تو آخر پاکستان میں رہتے ہیں, تعلق تو ہر ایک سے ہوتا ہے نا. جی جی, تعلق تو ہر ایک سے ہے. یہ اگر ادھر کے بنایا گیا تھا تو حمزہ شہباز اور اپوزیشن لیڈر نے مل کے نام دیا تھا اس کا. یہ زرداری صاحب نے نام تو نہیں دیا نا اس کا. پھر زرداری صاحب نے کہا تو ہوگا نا. زرداری صاحب جب ایک بڑے اور بھی کافی ہیں ان میں, سرفراز بھگتی تھے, وہ بنا لیے. ایک سیاسی آدمی کو بناتے ہیں تو تعلق تو ہوتے ہیں نا. بالکل تعلق وہ 7 تعلق ہو گیا تو پھر یہ لگتا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا. وہ کیبنٹ میں اگر آتے تو ہم
ان کو اپنے ہمارے پاس ٹیم بہت اعلیٰ ترین ٹیم موجود ہے جو کہ تجربہ کار ہے, جو بی کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں, تو وہ بہت اعلیٰ ٹیم ہے, ان سے دیے جاتے ہیں ان کو. تو یہی تو نون لیگ والے یہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے مشکلات ہیں, آپ اپنی ٹیم دیجیے گا. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ آزادی سے کام کریں, آپ حجم کم کریں, آپ کا اس میں مفاد ہے, عوام کو ریلیف زیادہ سے زیادہ دیں. جو اربوں پہ خرچ ہو رہے ہیں وزارتوں پہ, یہ اس پہ یہ اگر اعلان کیا ہے, یہ دیکھیں آصف زرداری سے متاثر ہو کے علیم خان نے بھی یہ کہہ دیا کہ میں بھی تنخواہ نہیں لوں گا, محسن نقوی نے کہہ دیا, اور تمام ایم پی ایم این اے اگر یہ کر لیں تو جو قرضہ ہے 2 سال میں ملک کا سارا قرضہ ہوتا ہے. صرف تنخواہوں کا ایشو تو نہیں ہے نا, یہ ان کے جو لوازمات ہیں نا, وہ یہ مثال کے طور پہ یہ لمحہ فکریہ ایک ہے ناسا کہ یہ دیکھیں کہ جو 20 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے, جی بالکل ٹھیک, اس کو 2000 لیٹر پیٹرول بھی فری دیا جا رہا ہے, جی جی, اس کو 3000 یونٹ بھی بجلی کے فری دیے جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہے. جو بیچارہ 20,000 تنخواہ لے رہا ہے وہ 250 روپے کا لیٹر تیل بھی خرید رہا ہے, وہ بجلی بھی مہنگی داموں خرید رہا ہے. یہ لمحہ فکری ہے, یہ ادھر یہ سوچنا پڑے گا. یہ تمام ختم اسٹیبلشمنٹ کے, تمام بیوروکریٹ کے, تمام ایم پی ایم این اے کے, یہ مراد ساری ختم کرنی پڑے گی. یہ ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ ان کی ختم کریں, یہ ریلیف غریبوں کو دے دیا جائے. صاحب آپ صدر پاکستان ہیں اور آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں, ریکویسٹ سے تو وہ نہیں مانیں گے, آپ کے پاس اختیار ہے, آپ صدر ہیں, آپ حکم یہ دیکھیں کہ ہم سب کو یہ ہونا تو پارلیمنٹ میں ہے نا. اگر یہ جیسے میرے چیئرمین نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تو یہ عوام نے مینڈیٹ ہی نہیں دیا کہ ہم وزارت عظمیٰ کے لیے, جن کو مینڈیٹ دیا ہم ان کو ووٹ ضرور کریں گے, کیونکہ ہم نے ری ڈیل نہیں ہونے دینا اس نظام کو, جمہوریت کو ری ڈیل نہیں ہونے دینا. ہم ان کو ووٹ ضرور کریں گے, ووٹ کر کے ہم وزارتیں بھی نہیں لیں گے کیونکہ ہم خزانے پہ بوجھ نہیں بننا چاہ رہے. تو صاحب آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ نہیں دیا, یہاں جس کو 14 سیٹیں تھیں ان کے پاس مینڈیٹ تھا جب آپ نے انہیں وزیر اعلیٰ بنا دیا تھا؟ یہ اس وقت کوئی ایسی صورتحال تھی, یہ ہم نے تو بنایا ہی نہیں. پہلی بات ہے ہم نے تو بنایا نہیں. ہمارے پاس ہوتا تو ہم 40 سال سے انتظار کر رہے ہیں کہ کاش وزارت اعلیٰ پنجاب کی ہمیں ملے تو ہم عوام کو کچلے مظلوم طبقوں کو جو اتنی مدت سے پس رہے ہیں ان کو سچ مچ ریلیف دے پائیں. وہ ہمارے پاس اختیار ہوگا تو ہم ان کو ریلیف دیں گے انشاءاللہ. اگر 14 سیٹوں والوں کا یا کسی کو دیا تو وہ آپ کو بھی پتہ ہے انہوں نے دیا جو اپنی مرضی کا رزلٹ بناتے ہیں, کرتے ہیں, سب کچھ چاہتے ہیں. ہم ان کا بھی بیریئر, راستے میں بیریئر لگانا چاہ رہے ہیں ان کے بھی. جیسا کہ پہلے بھی 200 میں بات ہوئی کہ محمود خان اچکزئی, یہ دیکھیں کہ وہ الیکشن میں ہار جیت ہوتی ہے, یہ کوئی بات نہیں. بالکل ٹھیک. میں کہتا ہوں کہ وہ اخلاقی طور پہ وہ بڑا ون رہا ہے کہ ایک وہی لوگ جو کہہ رہے تھے کہ یہ غدار ہے, یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے, اب انہوں نے ان کو نامزد کیا. تو وہ ایک محب وطن ہے, وہ جو کہہ رہا ہے نا وہ غلط نہیں کہہ رہا. بالکل ٹھیک. وہ غلط نہیں کہہ رہا کہ سب کو اپنی اپنی حدود میں رہنا چاہیے. تو پہلے تو تب ان کی بات میں اثر ہوگا کہ سیاستدان پہلے خود تو اپنی اپنی حدود میں رہ لیں. بالکل ٹھیک. کیا اسمبلی میں جو یہ کر رہے ہیں یہ کرنا چاہیے ان کو؟ اگر یہ کریں گے تو دوسرے کیسے اپنے حدود میں رہ پائیں گے؟ وہ تربیت لینے, عام لوگ تربیت لینے کہاں چلے جائیں گے؟ جو ہمارے ملک کی کریم جاتی ہے نا اسمبلیوں میں, تو جو کریم کا یہ حال ہے ادھر جو یہ کر رہے ہیں, یہ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ یہ سیریس ہو کے سوچیں بھی عوام کے لیے, خدا کے لیے. کہ اگر ان سے ریکویسٹ ہے پھر ہم ان سے ریکویسٹ ہی کریں گے کہ خدا کے لیے اپنے مفادات کو چھوڑتے ہوئے عوام کا کچلے مظلوم طبقوں کا سوچ لیں, تو شاید دین دنیا ان کی بہتر ہو سکے. چور صاحب آپ پیپلز پارٹی سے پہلے دن سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب پارٹی کی بنیاد رکھی ہے تب آپ اسٹوڈنٹ لیڈر تھے, میٹرک کا رزلٹ آپ نے جیل میں سنا. آپ کی قربانیاں ہیں پیپلز پارٹی کو, اور اتنی قربانیاں ہیں کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے سب کچھ. آپ لوگ اس فلسفے سے متاثر ہوئے تھے کہ پیپلز پارٹی کچلے ہوئے مظلوم طبقے کی, جس کی بار بار آپ بات کر رہے ہیں, ان کو اوپر لائے گی. تو پیپلز پارٹی کی 50 سالہ جدوجہد ہمیں ناکام نظر نہیں آتی. وہ مظلوم طبقے کو, آج بھی آپ کا نعرہ یہی ہے کہ کچلا ہوا مظلوم طبقہ جو ہے ہم اسے اوپر لائیں گے, اس کے لیے کام کریں گے. 50 سال سے آپ یہی کہہ رہے ہیں.
آپ دیکھیے گا کہ جب بھی ہم اقتدار میں میری پارٹی آئی ہے جی جی تو وہ میرے قائد ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھ لیں کہ یہ خالی نعرہ نہ لگایا، ان کی اس ملک میں بڑے جگیرداروں میں شامل تھے نا، جو 5 بڑے تھے ملک کے، جی جی ان میں وہ شامل تھے. پہلے اپنی زمینیں بانٹ کے، پھر غریبوں میں دے کے، پھر اس طرف جو ہے نا وہ آئے. پہلے اپنے آپ میں عمل درآمد کیا کہ 100 پہلی سے زیادہ 4 مربے سے پہلا کوئی کسی نے بھی نہیں رکھنی. پہلے عمل درآمد خود کیا، جو ہاریوں کو اپنی تقسیمیں بانٹی، پھر دوسری طرف آئے. ہم نے تو کام کیا، یہ دیکھیں کہ جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر میں اسکول تھے تمام کو نیشنلائز کیا گیا، تمام فیکٹریوں کو کیا گیا کہ مزدوروں کو یہ پہلے باقاعدہ طور پہ جیسے مزدور کے بچے تھے وہ تو شہروں میں آ کے پڑھ نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے ان کا کرایہ فری کیا. ٹرانسپورٹ انہوں نے کہا ہم لاکھوں روپے لگا کے ٹرانسپورٹ خریدتے ہیں، ہم کیوں، ہمارا ان سے کیا لینا ہے دینا. ذوالفقار علی بھٹو نے وہ ان کے نمائندے جو بلایا گیا ان کو کہا کہ یہ دیکھیں میں نے یہ نہیں کیا کہ آپ وہ بوجھ ڈالا. اگر 20 اسٹوڈنٹ فری کیے، 1 کلومیٹر کا اگر 5 پیسے ہے کرایہ، تو میں نے پہلے وہ 6 پیسے کیا کہ جو ادھر اگر 65 سواریاں بیٹھی ہیں 45 انہی کے عزیزوں کا میں نا اسٹوڈنٹوں کے، میں نے 65 پہ ایک وہ برڈن ڈال دیا سارا. یہ تو صرف کالج ٹائم پہ آئے جائیں گے، اسکول ٹائم یا کالج ٹائم پہ آئے نا اسٹوڈنٹوں نے. آپ 24 گھنٹے جب ان کی سمجھ میں آئی انہوں نے اپنی ہڑتالیں ختم کی کہ یہ تو ہمارا فائدہ ہے. ایسے ہی جب اسکولوں کا کیا گیا اور فیکٹریوں کا کیا گیا، ان کو بٹھایا گیا کہ ان کو 33% جو ہے نا پرافٹ مالکوں کا دیا جائے، لیکن وہ تربیت نہیں تھی. وہ یہ ہوا کہ اگر یونین والے ہیں انہوں نے اپنے گھپلے شروع کر دیے، کوئی تربیت نہیں، لیکن انہوں نے تو نظام اتنا اعلیٰ ترین دیا، جو کہا اس پہ عمل درآمد کیا انہوں نے. اور اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو آتی ہیں. چلو پھر آپ دیکھیں کہ آصف زرداری کو دیکھ لیے، اگر ہیں تو تمام مہنگائی تو ہے، مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہیے. وہ ان کو ایسے کیا کہ تمام سرکاری ملازمان کی تنخواہیں ڈبل کی. یہ پیپلز پارٹی کے دور کے علاوہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا. تمام ملازمین کی تنخواہیں جو وہ ڈبل کی گئیں کہ ان کی قوت خرید جو ہے نا وہ وہاں تک لے کے جایا جائے. اور ایسے ہی اگر ان کے ساتھ قومی جو بڑی ملیں تھی، فیکٹریاں تھی، ان کے مالکوں کو کہا کہ آپ کو بیٹھے ہوئے آپ نے سرپرستی تو کرنی ہے ان کی، آپ کو پرافٹ 33% پرافٹ گھر بیٹھے آپ کو ملے گا. باقیہ جو نعرہ تھا کہ جو محنت کرے ان کو بھی تو ملنا چاہیے، کہ جو سرمایہ دار ایک کمرے میں بیٹھ کے صرف کیلکولیٹر یا پین سے انگلیاں پھیرتا رہتا ہے ریسیور پہ، تو وہ تو اس کے تو بچے جو ہے سونے کے بھی انڈے کھائیں تو نہیں ختم ہوتا. اگر 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو جائے، غریب بیچارے کو جو 1 روٹی کھاتا ہے آدھی بھی آ جاتا ہے وہ. تو یہ نظام کو جو ہے نا اس کو ختم کرنا ہوگا. آئندہ بھی جیسے بلاول بھٹو زرداری نے یہ اپنا پیش کیا اپنے آپ کو کہ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی وزراء جاتے ہیں وہ قومی خزانے پہ بوجھ ہوتے ہیں. میرے قائد نے 1 پیسہ بھی قومی خزانے پہ بوجھ نہیں ڈالا. اب آصف زرداری صاحب آئے ہیں، ان کے عالمی سطح پہ جتنے مراسم ہیں ان کا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا ملک کو. انشاءاللہ وہ جو بھی فواد ہوں گے، ہم نے پہلے اپنے سے اپنا کردار ثابت کرنا ہے کہ یہ ہم تنخواہیں بھی نہیں لیں گے. انشاءاللہ پروٹوکول والا لا لشکر یہ بھی ختم کرنا پڑے گا. غریبوں کے لیے یہ خالی باتیں نہیں ہوں گی، سچ مچ کریں گے. اپنی رہائشوں کو ایوان صدر بھی قرار نہیں دیا جائے گا کہ ادھر کروڑوں اربوں روپے مہینے کے ادھر خرچ ہوئے. یہ سارے بیریئر لگائے جائیں گے خرچوں پہ، اور دوسروں کو اپنے آپ پہ عمل درآمد کر کے پھر ان کو اتحادیوں کا کہا جائے گا کہ کاش آپ بھی اس طرح کریں. تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ یہ وہاں کو آپ ترقی کرتے دیکھیں، سارے قرضے بھی ختم ہوتے آپ ہی دیکھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ چور صاحب. محترم ناظرین، آپ نے چودھری اشرف جی صاحب کی گفتگو سنی. چور صاحب انتہائی پازیٹیو آدمی، ہم ان کو پچھلے
तकरीबन 25-30 साल से मैं इन्हें देख रहा हूँ, इंतहाई साफ़ सुथरी पॉलिटिक्स की है। मोहतरमा के इंतहाई करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सबसे ज़्यादा मुखलस तरीन जो साथी हैं उनमें से एक। चौधरी साहब पर उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अपने आज भी फ़लसफे पर कायम है, आसफ अली जरदारी साहब हों, बिलावल भुट्टो जरदारी हों, वो समझते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो फ़लसफ़ा दिया था वही पाकिस्तान की निजात का है, वही पाकिस्तान की तमीर व तरक्की का है, वही आवाम को, कुचले हुए तबके को ऊपर ला सकता है। चौधरी साहब आज भी मुतमिन हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसा किया जाएगा और होगा ऐसा, तभी हम आवाम के पास जा सकें। उन्होंने कहा कि हम अमली तौर पर साबित करेंगे, फिर अपने इत्तेहादियों से कहेंगे कि आप भी उस पर अमल कीजिए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।